وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2026-27 پیش کرنے کی حتمی تاریخ کا اب تک تعین نہیں ہو سکا۔ موثوق ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ پہلے سے طے شدہ تاریخ یعنی 5 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ بجٹ 8 یا 12 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے لیے 10 جون کی تاریخ بھی زیر غور ہے۔ اسی دوران وفاقی حکومت کی جانب سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے تحت 3 جون کو ہونے والا قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے اجلاس کی منسوخی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ کراچی میں کئی ماہ سے جاری پانی کا شدید بحران کے الیکٹرک کی بجلی بریک ڈاؤنز کے باعث مزید سنگین ہو گیا ہے اور شہر کو کروڑوں گیلن پانی کی فراہمی معطل ہے۔ اتوار کو دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کے جبری شٹ ڈاؤن کے بعد پیر کو مین کیبل میں تکنیکی خرابی کے باعث ہب پمپنگ اسٹیشن کی بجلی بھی معطل ہو گئی۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے ترجمان کے مطابق ان پے در پے خرابیوں کی وجہ سے ہب سے کراچی کو ہونے والی یومیہ 85 ملین گیلن پانی کی فراہمی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس ابتر صورتحال میں بوند بوند کو ترستے شہری ٹینکرز مافیا کے رحم و کرم پر ہیں، جو عوام کو منہ مانگے داموں مہنگا پانی خریدنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کے الیکٹرک کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہب پمپنگ اسٹیشن کو متبادل ذرائع سے بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں کو یکایک پر لگ گئے ہیں اور عالمی مارکیٹ کے اثرات کے باعث مقامی سطح پر بھی سونے کے نرخ میں ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج کاروباری دن کے دوران سونا فی تولہ 4600 روپے مہنگا ہو گیا ہے، جس کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ بڑھ کر 4,76,362 روپے کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 3,944 روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ 4,08,403 روپے کا ہو گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اس بڑی تیزی کی بنیادی وجہ عالمی منڈی ہے، جہاں سونے کا بھاؤ $46 نمایاں اضافے کے ساتھ $4,540 فی اونس تک پہنچ گیا ہے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر مغل کانٹا کے قریب فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بن کر ایک خاتون جاں بحق ہو گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق مقتولہ کی شناخت 23 سال کی خدیجہ کے نام سے ہوئی ہے، جسے اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی۔ فائرنگ کے اس واقعے میں مقتولہ کا شوہر معجزانہ طور پر مکمل محفوظ رہا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ بظاہر ذاتی رنجش کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، تاہم تمام زاویوں سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ ملزمان کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ کراچی میں بدنام زمانہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے بعد پولیس نے گلستان جوہر میں ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب خاتون منشیات فروش شیریں عرف شیرینا کو اس کے 2 بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق ملزمہ کو کامران چرنگی کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے، جو اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے براہ راست ہیروئن، چرس اور دیگر مہلک منشیات سپلائی کرنے کے نیٹ ورک کا سرغنہ تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ شیریں کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں 35 کے قریب سنگین مقدمات درج ہیں اور ماضی میں اس کے قبضے سے دستی بم بھی برآمد ہو چکا ہے۔ یہ ملزمہ چند سال قبل جیل بھی کاٹ چکی ہیں اور 2 سال پہلے رہائی کے بعد دوبارہ اس گھناؤنے کاروبار میں سرگرم ہو گئی تھی، جس سے اب مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے امریکہ کے مجوزہ حتمی منصوبے پر اب تک اپنا کوئی باضابطہ جواب ارسال نہیں کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی تجویز کا ایران کے اعلیٰ حلقوں میں تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس پر اندرونی بات چیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ ماضی کے تلخ تجربات کے پیش نظر ایران اس بار محض یقین دہانیوں کے بجائے ٹھوس، پائیدار اور حقیقی فوائد حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ رپورٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ دعوے کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ اگلے 1 ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ طے پایا جائے گا، جس کے تحت جنگ بندی کی توسیع کی جائے گی اور تصویراتی لحاظ سے اہم ترین بحری گزرگاہ ابنائے ہرمز کو بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی بیرون ملک سفر کی اجازت اور پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔
سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا ہے کہ GHQ حملہ کیس میں چالان جمع ہو چکا ہے اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے شیخ رشید کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے، اس لیے عدالت کے حکم سے نام نہیں ہٹایا جا سکتا۔ دوسری جانب شیخ رشید کے وکیل نے دلائل دیے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے تحت عدالت فی الحال صرف پاسپورٹ ریلیز کرنے کی حد تک فیصلہ کرے گی، جبکہ ECL سے نام نکلوانے کے لیے وہ متعلقہ فورم سے رجوع کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایرانی کمرشل جہاز پر امریکی حملے کے بعد خطے میں کشیدگی انتہائی سنگین رخ اختیار کر گئی ہے اور ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے عراقی سمندری حدود کے قریب امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک بحری جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق میزائل لگنے سے جہاز پر زوردار دھماکہ ہوا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور ایرانی افواج فوجی جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ ایک نیا معاہدہ طے پایا جائے گا، تاہم خطے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں آنے والے ہولناک مٹی کے طوفان اور شدید آندھی نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے نتیجے میں گھوٹکی اور کشمور سمیت دیگر علاقوں میں دیواریں اور چھتیں گرنے کے باعث حادثات میں ایک بچی سمیت 4 افراد جاں بحق اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ راجن پور میں طوفانی ہواؤں کے باعث درخت، سائن بورڈز اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے ہیں، جبکہ موٹر وے M5 پر ہائی ٹرانسمیشن تاریں گرنے سے ٹریفک معطل ہو گئی ہے، جسے بعد میں پولیس اور میپکو عملے نے ہٹایا ہے۔ دادو کے سیاحتی مقام پر گورکھ ہل اسٹیشن پر ہرٹز کی چھتیں اڑ گئیں اور سولر پینلز کو شدید نقصان پہنچا۔ ادھر مظفر گڑھ کے علاقے علی پور میں آندھی کے باعث خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 20 سے زائد گھر جل کر خاکستر ہو گئے اور متعدد مویشی بھی آگ کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ملک بھر کے غیر فعال اور جزوی طور پر معطل ایئرپورٹس کو دوبارہ فعال کرنے کا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید کی صدارت میں ایک اہم ترین اجلاس منعقد ہوا، جس میں انجینئرنگ، کمرشل اور ایئرپورٹ سروسز کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزارت دفاع کے خصوصی ہدایات کی روشنی میں ڈیرہ اسماعیل خان، تربت، دالبندین اور سعید شریف کے ایئرپورٹس کی فوری بحالی کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ سکھر اور نیو گوادر سمیت دیگر ایئرپورٹس کو فعال کرنے پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ملک میں ایک نئی نجی ایئر لائن کے آغاز اور اس کے آپریشنز کے حوالے سے بھی معاملات زیر بحث آئے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ چین کے دوران ہانگجو میں منعقدہ پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے ماہانہ جائزہ اجلاسوں کی خود صدارت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا تنویر، احد چیمہ، شہزاد فاطمہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے نجی شعبوں کے بڑھتے ہوئے روابط کو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شراکت داری کا نیا دور قرار دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کانفرنس میں ہونے والے تمام معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو جلد از جلد مشترکہ طور پر منصوبوں میں تبدیل کیا جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ 24 مئی کو ہونے والی اس تاریخی کانفرنس میں 123 پاکستانی اور 436 چینی کمپنیوں نے شرکت کی، جہاں زراعت، IT اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں $7.5 ارب سے زائد مالیت کے 207 MOUs پر دستخط کیے گئے۔